وہ کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ سبزی کاٹتے ہوئے اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر بے چینی کا سایہ کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہا تھا۔ برتنوں کی کھنک اور چولہے پر چڑھی دیگچی سے اٹھتا ہوا بھاپ کچن کو گرم کر رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں وہ کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کی نظریں ارد گرد گھومتی ہوئی کہکشاں پر جا ٹھہریں۔ وہ دبے قدموں اندر آیا تھا۔ کہکشاں، تم ہمیشہ اتنا کام کرتی ہو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ وہ ہلکے سے بولتا اس کو چونکا گیا۔ اس کی بات سن کر کہکشاں نے سر اٹھایا، مگر فوراً ہی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن ہاتھوں کی حرکت میں ہلکی سی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ مجھے اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی حارث بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے رسمی لہجے میں سوال کیا اور اپنی نظریں نیچے ہی رکھی تھیں۔ وہ اس کی موجودگی میں ہمیشہ عجیب سا محسوس کرتی تھی۔ تمہیں ہمیشہ اتنا سنجیدہ رہنا کیوں پسند ہے؟ تھوڑا مسکرا بھی لیا کرو، ویسے بھی تم پر سنجیدگی نہیں جچتی۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن الفاظ میں ایک عجیب بے ادبی جھلک رہی تھی۔ کہکشاں نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا لیا اور اپنا رخ چولہے کی طرف کر لیا۔ اس کے لب و لہجے پہ وہ کلس کر رہ گئی، جو ہمیشہ اس کو بے باکی سے تم کہہ کر بلاتا تھا، جبکہ وہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی تھی، مگر وہ اس کا نام لیتا تھا، اور وہ کبھی کہہ بھی نہ سکی کہ وہ اس کو بھابھی کہہ کر بلایا کرے، جبکہ وہ اس کو چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیشہ حارث بھائی کہہ کر بلاتی تھی۔ مجھے کام کرنے دیں حارث بھائی، نائل آتے ہی کھانے کا پوچھیں گے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی، مگر وہ اپنی مضبوطی دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ تم ہمیشہ نائل بھائی کی بات کیوں کرتی ہو؟ کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا کرو۔ وہ ہولے سے جھک کر بولتا اس کو کپ کپانے پہ مجبور کر گیا۔ کہکشاں نے سختی سے چاقو کو میز پر رکھا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ میرے لیے نائل ہی سب کچھ ہے۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، ورنہ براہ کرم مجھے کام کرنے دیں۔ اس کی آواز میں اب واضح طور پر ایک سختی آ گئی تھی اور آنکھوں میں اعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سن کر وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مگر تم اتنی مغرور نہ جانے کیوں ہو، وہ کہہ کر کچن سے نکل گیا۔ کہکشاں نے سکون کی سانس لی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی رہی۔ کچن کا ماحول بھاری ہو چکا تھا اور اس کے قدم خود بخود جلدی جلدی کام ختم کرنے کی طرف بڑھنے لگے۔ نائل خان اور کہکشاں کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ نائل کی فیملی میں ایک چھوٹا بھائی حارث اور ایک بہن مرحا تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ اس نے دونوں بہن بھائی کو ماں باپ بن کر پالا تھا۔ حارث، جو کہ عیاش فطرت کا مالک تھا اور غلط کاموں میں ملوث تھا، جو اپنے ہی گھر میں نقب لگائے بیٹھا تھا، وہ کہکشاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے اور اس کے رشتے کا تقدس بھول بیٹھا تھا، جو عمر میں اس سے 2 سال چھوٹی تھی، جبکہ نائل سے 8 سال چھوٹی تھی اور مرحا ان سب سے چھوٹی۔ مرحا اس کی بنسبت کہکشاں سے محبت اور عزت سے پیش آتی تھی۔ نائل خان اور کہکشاں کی شادی کو کچھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ حارث نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہیں بھی ہوتی، وہ اس سے بے باک باتیں کرتا اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، جس سے وہ سہم جاتی، مگر لفظوں سے کچھ ادا نہ کرتی۔ وہ نائل کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے جاتے ہی نہ جانے اس کے الفاظ کہاں گم ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی وجہ سے 2 بھائیوں کے درمیان نفرت کے جذبات پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے لب سیے ہوئے تھی، مگر اب اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ مرحا بھی حارث کا کہکشاں کی جانب مائل ہونا دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی گھر کا ماحول خراب نہ ہونے کی وجہ سے خاموش تھی، اور اسی طرح ان چاروں کی زندگی رواں دواں تھی۔ کہکشاں، مجھے ایک زبردست خبر دینی ہے، تم یقین نہیں کرو گی، مجھے باہر کے ملک اٹلی جاب کی آفر ملی ہے، وہ بھی ایک بڑی کمپنی سے۔ یہ ایک سنہری موقع ہے ہم سب کے لیے۔ نائل کمرے میں داخل ہوتے ہی خوشی سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں جوش اور آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، جیسے اس کے خواب حقیقت کے قریب پہنچ چکے ہوں۔ کہکشاں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنی مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ سچ؟ نائل، یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مجھے آپ پر ہمیشہ یقین تھا کہ آپ کچھ بڑا کریں گے۔ اس کے الفاظ دل سے نہیں بلکہ زبردستی ادا کیے گئے تھے۔ اس کی آواز میں خوشی کا جھوٹا رنگ تھا، آنکھوں کی نمی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی گھبراہٹ اور دل کا درد چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جو کسی خوف کے باعث تھا۔ نائل نے مزید جوش کے ساتھ بات جاری رکھی۔ تمہیں پتہ ہے، یہ آفر میری توقعات سے بڑھ کر ہے۔ میں کچھ عرصے کے لیے وہاں جا کر سیٹل ہو جاؤں گا، پھر تمہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ یہ ہمارے لیے ایک نیا آغاز ہوگا، تم خوش ہو نا؟ کہکشاں نے پلکیں جھپکاتے ہوئے فوراً سر ہلایا۔ جی نائل، یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا موقع ہے۔
آپ جائیں، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ وہ جانتی تھی کہ نائل اس وقت خوشی کے عالم میں ہے اور وہ اس کی خوشی کو مان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نائل نے اطمینان سے کہا، شکریہ کہکشاں، تمہارا ساتھ ہمیشہ میرے لیے حوصلے کی وجہ رہا ہے۔ آج سے پیکنگ شروع کرتے ہیں، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے خاموشی سے اس کی بات پر حامی بھری اور پیکنگ کی تیاری میں لگ گئی۔ وہ اس کے سامان کو ترتیب دینے لگی، مگر دل میں گہری اداسی تھی۔ وہ یہ سوچ کر بے حال ہو رہی تھی کہ نائل کے جانے کے بعد وہ حارث کو کیسے برداشت کرے گی، جو نائل کی موجودگی میں بھی اسے پریشان کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ سامان سمیٹتے کہکشاں کے ہاتھ تھم جاتے، جیسے ہر چیز اسے یاد دلاتی کہ وہ جلد اکیلی ہو جائے گی، مگر اس نے اپنی کیفیت کو نائل پر ظاہر ہونے نہیں دیا۔ اس کی خاموشی اور اس کی آنکھوں میں چھپا درد کمرے میں پھیلے خاموش لمحوں کا حصہ بن گیا، اور نائل اس حقیقت سے بے خبر اپنے خوابوں کے محل بنا رہا تھا۔ بھائی باہر جا رہے ہیں؟ واہ، یہ تو بڑی خبر ہے، حارث نے مسکراتے ہوئے نائل سے کہا۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، جو صرف دکھاوے کی تھی، دل میں ایک عجیب سی خوشی کا طوفان اٹھ رہا تھا، جیسے اس کے راستے کے تمام کانٹے ہٹنے والے ہوں۔ ہاں حارث، یہ ایک زبردست موقع ہے، میں جلد ہی سب کچھ سیٹ کر لوں گا، تم میرے بعد گھر کا خیال رکھنا، خاص طور پر کہکشاں کا، نائل نے بے فکری سے کہا، جیسے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہو۔ ارے بھائی، آپ بے فکر ہو جائیں، سب ٹھیک رہے گا، آپ کے جانے کے بعد میں اور مرحا سب سنبھال لیں گے، حارث نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک چھپی ہوئی خوشی اور چمک تھی جو نائل محسوس نہ کر سکا۔ یہ خبر مرحا کے لیے بھی کسی خوشخبری سے کم نہ تھی۔ بہت مبارک ہو نائل بھائی، یہ تو واقعی ایک شاندار موقع ہے، آپ کے جانے کے بعد ہم گھر کا اور بھابھی کا بہت خیال رکھیں گے۔ مرحا کی آنکھوں میں چمک تھی اور حارث کے چہرے پر چھپی خوشی ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، اب کہکشاں صرف میری ہوگی، نائل کے جانے کے بعد مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ حارث نائل سے آگے بڑھ کر گلے ملا۔ بھائی، اب وہاں جا کر اپنی جاب کرنا، یہاں کی فکر نہ کرنا، اب سب کچھ میری ذمہ داری۔ اس کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت کا تاثر تھا، مگر اس کے دل میں ایک الگ ہی کہانی چل رہی تھی۔ نائل بھائی، آپ کی کامیابی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہم دعا کرتے رہیں گے۔ مرحا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، نظروں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اب حالات سازگار ہونے لگے ہوں ان کے۔ نائل خوشی خوشی ان دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کا چھوٹا لاڈلا بھائی کس طرح اس کی غیر موجودگی کے لیے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس کمرے میں موجود چمکتی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے راز نائل کی نظروں سے اوجھل تھے۔ کہکشاں ان تینوں بہن بھائیوں کو آپس میں باتیں کرتا دیکھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جس جگہ پر حارث ہوتا تھا، وہ ہمیشہ اس جگہ سے ہٹ جایا کرتی تھی، اور پھر اس کے جانے کا دن آ چکا تھا۔ نائل نے اپنے بیگ کی زپ بند کی اور ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی، جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر کہکشاں کی خاموشی جیسے ہر شے کو بے جان کر رہی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ کہکشاں، چلیں، دیر ہو رہی ہے، نائل نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے وہ بھی اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہکشاں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ بول نہ سکی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ بھائی، میں آپ کا بیگ لے آتا ہوں، آپ بس آرام سے چلیں، حارث کے لہجے میں خدمت گزاری تھی، آنکھوں میں چھپی ہوئی خوشی ایک الگ کہانی بیان کر رہی تھی۔ مرحا جو نائل کے قریب کھڑی تھی، آہستگی سے بولی، نائل بھائی، آپ ہمیں بہت یاد آئیں گے، کہکشاں بھابھی کا خیال رکھنا تو اب ہماری ذمہ داری ہوگی، آپ بالکل بھی فکر مت کریے گا۔ اس کے الفاظ اداسی سے بھرے ہوئے تھے، مگر اندر ہی اندر وہ کہکشاں اور حارث کی موجودگی کے خیال سے مطمئن تھی۔ سب گھر سے نکلے اور گاڑی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر کہکشاں بالکل خاموش رہی۔ نائل نے کئی بار اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہنے کی بجائے اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جانتا تھا کہ وہ اس کے چلے جانے کی وجہ سے بہت اداس تھی، مگر وہ بھی مجبور تھا، ان سب کے مستقبل کے لیے وہ بیرون ملک جا رہا تھا۔ کہکشاں، سب ٹھیک ہوگا، میں وہاں سیٹ ہوتے ہی تمہیں بھی بلا لوں گا، بس چند مہینوں کی بات ہے، نائل نے دھیرے سے کہا، مگر کہکشاں نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی جدائی کا مطلب اس کے لیے ایک نیا امتحان تھا۔ حارث کار کی پچھلی نشست پر بیٹھا باہر کے منظر کو دیکھنے کی اداکاری کر رہا تھا، مگر دل ہی دل میں ایک سکون محسوس کر رہا تھا۔ نائل کے جانے کے بعد سب آسان ہو جائے گا، کہکشاں پر میرا کنٹرول اب مکمل ہوگا،
یہ سوچ اس کے اندر ایک عجیب سی خوشی پیدا کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر نائل نے سب سے گلے مل کر رخصتی لی۔ اس نے کہکشاں کے قریب آ کر کہا، کہکشاں خود کو سنبھالنا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ کہکشاں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کی آواز بھر آ گئی، جی آپ بھی اپنا خیال رکھنا۔ نائل نے مسکراتے ہوئے حامی بھری اور حارث کی طرف بڑھا۔ حارث، میری غیر موجودگی میں کہکشاں کا خاص خیال رکھنا۔ فکر نہ کریں بھائی، سب آپ کے جانے کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا جیسے آپ چاہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی فتح کا تاثر تھا۔ جب نائل ایئرپورٹ کے دروازے کے اندر گیا، کہکشاں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مرحا نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا، مگر وہ خود بھی جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوسری طرف حارث نے دل ہی دل میں نائل کے جانے کا جشن منایا تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہکشاں نائل کی جدائی کے غم اور دل میں اٹھتے خوف کے ساتھ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل وہی سوال گونج رہا تھا، اب میں کیسے سنبھالوں گی سب کچھ نائل کے بغیر؟ وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی اور ہر آہٹ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی۔ اچانک دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی۔ کہکشاں کا سانس رک سا گیا۔ پہلے تو وہ سمجھی شاید یہ کوئی اتفاق ہو، مگر دستک کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ بستر سے اٹھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ حارث ہوگا، اور یہ خیال ہی اسے خوف سے مفلوج کر رہا تھا۔ کہکشاں دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ حارث کی سرگوشی جیسے رات کے سکون کو نوچ گئی تھی۔ کہکشاں نے کمبل کو مزید مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے کانوں میں حارث کی آواز گونج رہی تھی، مگر وہ ہلنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ حارث کی آواز اب سخت اور دھمکی آمیز ہو چکی تھی۔ اس نے غصے سے دروازے کو زور سے دھکا دیا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ کہکشاں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی، یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اس سے بچا لے۔ جب حارث نے دیکھا کہ دروازہ نہیں کھل رہا تو وہ مایوسی اور غصے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دیوار پر زور سے مکہ مارا اور پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ تمہیں زیادہ دیر تک بچنے کا موقع نہیں ملے گا کہکشاں۔ یہ الفاظ وہ دھیمے لہجے میں بڑبڑاتا ہوا بولا، مگر ان کا زہر کہکشاں کے کانوں تک پہنچ گیا تھا۔ کہکشاں نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حارث اب مزید قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا، مگر اس وقت وہ بے بس تھی۔ رات کا باقی وقت اس نے کمرے میں دبکی ہوئی حالت میں گزارا۔ ہر چھوٹی سی آواز، ہر درخت کی سرسراہٹ اسے لگتی جیسے کوئی دروازے کے قریب آ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں پوری رات بند نہ ہو سکی اور صبح کے پہلے شعاع کے ساتھ ہی وہ بے جان سی اپنے بستر پر گر گئی۔ کہکشاں جانتی تھی کہ یہ صرف آغاز ہے اور اسے اپنی حفاظت کے لیے کسی حل کی تلاش کرنی ہوگی، مگر یہ رات اس کے لیے ایک ناقابل برداشت اذیت کی علامت بن گئی تھی، جو اس کے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ گئی۔ صبح کی دھیمی روشنی گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی، لیکن کہکشاں کے کمرے کا ماحول اب بھی رات کے خوف سے بوجھل تھا۔ وہ دیر تک جاگتی رہی تھی اور اب تھکن سے گہری نیند میں تھی۔ دوسری طرف مرحا کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ حارث کچن کی دہلیز پر آیا اور مرحا کو ناشتہ بناتے دیکھ کر ناگواری محسوس ہوئی۔ کیا مصیبت ہے، اس گھر میں سکون سے کوئی کام نہیں ہوتا، وہ ناک سے کوڑتا ہوا بڑبڑایا اور بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گیا۔ مرحا نے حارث کے چہرے پر چھپے جذبات کو محسوس کیا اور اس کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کے دل میں وسوسے جاگ اٹھے، یہ ہر وقت ایسے ہی کیوں رہتا ہے؟ کچھ تو ہے جو یہ چھپا رہا ہے، اس نے خود سے کہا، مگر اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کہکشاں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ کچن میں مرحا کو ناشتہ بناتے دیکھ کر وہ حیرت سے بولی، مرحا تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرحا نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، کوئی بات نہیں بھابھی، مجھے لگا آپ تھکی ہوئی ہوں گی بھائی کے کاموں سے، کل سے تو میں نے سوچا ناشتہ میں خود ہی بنا لوں۔ کہکشاں نے آگے بڑھ کر چولہے پر رکھی ہنڈیا کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولی، تمہیں بار بار یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں مرحا، یہ میرا کام ہے، تم بس آرام کیا کرو، تم اپنے سسرال جا کر کام کرنا۔ بھابھی آپ ہی تو میرے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، کبھی کبھی مجھے بھی آپ کا خیال رکھنے دیں۔ مرحا کہکشاں کی بات سن کر محبت سے ہنستے ہوئے بولی تھی، تم بہت اچھی ہو مرحا،
कहकशां ने उसकी बात पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। और नंद भाभी के दरमियान ये मोहब्बत भरी गुफ्तगू जारी थी, मगर मिरहा के जहन के गोशे में हारिस की सुबह की अजीब हरकतों के बारे में सवालात गर्दिश कर रहे थे। वो जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या, ये समझना बाकी था। दूसरी तरफ कहकशां मिरहा की बातों के पीछे छुपे इखलास को महसूस कर रही थी, जो उसके दिल को सुकून दे रहा था। वो अपने हाथों से रोटी बेल रही थी। उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी, लेकिन हवास मुस्तैद थे। किचन की खामोश फिजा में हारिस के कदमों की चाप उसके कानों तक पहुंची तो उसका दिल धड़कने लगा। हारिस धीरे से कदम उठाता उसके करीब आया। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर उसने एक तंजिया और दबे हुए गुस्से से भरी आवाज में कहा, रात को दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था कहकशां? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? कहकशां ने गहरी सांस ली और हिम्मत जमा करते हुए अपने हाथों की हरकत रोकी। उसने रुख मोड़कर हारिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ तो था, मगर उसके साथ एक अजीब सी हिम्मत भी झलक रही थी। उसने सख्त लहजे में कहा, आइंदा रात के वक्त मेरे कमरे में मत आइएगा हारिस भाई। जो बात करनी हो सुबह के वक्त और फासले से किया करें। आपकी ये हरकतें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। हारिस का चेहरा पहले तो हैरत से सख्त हो, फिर एक शैतानी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। उसने कहकशां को गहरी नज़र से देखा, जैसे उसकी बातों का वजन देख रहा हो। बहुत हिम्मत आ गई है तुम में कहकशां, लेकिन ये हिम्मत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। उसने करीब होते हुए धीमी मगर जहरीली आवाज़ में कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो, जो मैंने सोच लिया है वो होकर रहेगा। तुम्हारी ये अकड़ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। कहकशां ने पीछे हटने की कोशिश की। उसका दिल उसकी बातों से अंदर सूखे पत्ते की मानिंद लरज उठा था, मगर वो बाज़ाहिर बहादुर बनी रही। आप जो भी करने की कोशिश करेंगे हारिस भाई, मैं उस पर खामोश नहीं रहूंगी। आपकी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। ये सुनकर हारिस के चेहरे पर तलखी छा गई। उसकी आंखों में गुस्सा भड़कने लगा, मगर वो ज़बरदस्ती खुद को काबू में रखते हुए बोला, ठीक है, तुम देखना कहकशां, मैं अपने रास्ते से हटना नहीं जानता। जो चाहता हूँ वो पाकर रहता हूँ, और तुम भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। हारिस ये कहकर पलटा और किचन से बाहर निकल गया, मगर उसके कदमों की चाप में उसका जुनून और जहर भरे इरादे साफ महसूस हो रहे थे। कहकशां ने लरजते हाथों से अपना काम दोबारा शुरू किया। उसके दिल की धड़कनें अब भी बेतरतीब थीं, मगर उसके अल्फाज जो उसने मुश्किल से कहे थे उसे अंदर से थोड़ा मजबूत कर रहे थे। मगर साथ ही उसके जहन में हारिस की धमकी गूंज रही थी, और उसका दिल खौफ और बेयकीनी से भर रहा था। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसने कहकशां और हारिस की आवाज़ें सुनी। वो कमरे के दरवाजे के करीब रुक गई। दिल में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। कहकशां के लहजे में सख्ती और बेबसी थी। हारिस, तुम्हें कोई शर्म नहीं? बार बार अपनी हदें पार करते हो। मैंने कहा था मुझे तंग मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। हारिस की बेपरवाही भरी आवाज़ गूंजी। तुम्हें क्या लगता है कहकशां, मैं यूं ही पीछे हट जाऊंगा? जो दिल में है वो कह दिया, और जो चाहता हूँ वो पाकर रहूंगा। मिरहा के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उसने चंद लम्हों तक मजीद सुना, फिर अपने कदमों को धीरे से मोड़कर खामोशी से अपने कमरे में चली गई। यूनिवर्सिटी जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और बोझल दिल के साथ बिस्तर पर बैठ गई। शाम के वक्त हारिस अपने कमरे में आ रहा था जब मिरहा ने उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर गुस्से और मायूसी की आमेज़श थी। उसने गहरी सांस ली और एक मजबूत लहजे में कहा, आपको शर्म आनी चाहिए हारिस भाई। वो हमारी भाभी है और आप उसके साथ इस तरह के गैर इखलाकी रवैये इख्तियार कर रहे हैं। मैं कब से आपकी ये हरकतें देख रही हूँ, मगर चुप थी कि शायद आप सुधर जाएं, लेकिन आप तो हदूद को पार कर रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है मिरहा, तुम मेरे रास्ते में आकर मुझे रोक लोगी? मैंने कहकशां को पसंद किया है और उसे मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा। वो चंद लम्हे के लिए हैरत से खामोश रहा, फिर हल्के तंजिया अंदाज में बेबाकी से बोला था, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं आपकी बातें इंसानियत और रिश्ते की हुर्मत के खिलाफ हैं। वो बेयकीनी से बोली थी। हारिस ने अपने हाथ से उसे रोकते हुए बेनियाजी से कहा, तुम छोटी बहन हो, इसलिए अपनी हद में रहो। मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। मिरहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को मजबूत रखते हुए कहा, यह सब गलत है हारिस भाई, आपको एक दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। हारिस उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिरहा अपने आंसू पोंछते हुए दिल में कुढ़ रही थी। उसका गम और गुस्सा अपनी इंतहा पर था, लेकिन उसके साथ बेबसी भी महसूस हो रही थी कि वह अपने भाई को किस तरह समझाए कि वह बहुत गलत कर रहा है।
رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، اپنے بڑے بھائی کا گھر اجاڑ رہا ہے اور اپنی زندگی بھی خراب کر رہا ہے۔ مگر یہ سب وہ اس کو کیسے سمجھاتی جو سمجھنے سمجھانے کے مقام سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ نائل کے جہاز نے جیسے ہی اٹلی کی سرزمین پر لینڈ کیا، وہ دل میں ایک عجیب خوشی اور سکون محسوس کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے شیشوں سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک نئی دنیا کے خواب جاگ اٹھے۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی جس کے ساتھ ایک تازگی کا احساس تھا۔ آسمان نیلا تھا اور کہیں کہیں بادل کے سفید گچھے تیر رہے تھے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر اٹلی کی کشادہ سڑکوں، ترتیب سے بنی عمارتوں اور ارد گرد کے ہرے بھرے مناظر پر پڑی۔ وہ حیرت سے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ عمارتوں کی محرابیں اور ستون ایک قدیم لیکن شاندار تہذیب کی جھلک پیش کر رہے تھے۔ دور کہیں چرچ کی گھنٹیوں کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور ہوا میں ہلکی سی کافی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نائل کی نظریں ہر طرف بھٹک رہی تھیں۔ وہ بے ساختہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ جگہ واقعی ویسی ہی ہے جیسا اس نے تصویروں میں دیکھا تھا یا فلموں میں دیکھا کرتا تھا۔ یہاں کی ہوا میں ایک الگ سی خوشبو ہے، جیسے یہ خواب کی دنیا ہو۔ وہ خود سے بڑبڑایا۔ دوپہر کی روشنی میں سورج کی کرنیں درختوں سے چھن کر زمین پر خوبصورت سایہ بنا رہی تھیں۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں وینس کے نہروں والے علاقے کے پوسٹرز دیکھ کر دل میں اس جگہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ سڑکوں پر لوگوں کی چہل پہل، اطالوی زبان میں بات چیت اور قریب موجود کیفے میں لوگوں کا بیٹھنا اسے ایک فلمی منظر جیسا لگ رہا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر نائل نے بیگ ایک طرف رکھا اور کھڑکی کھول دی۔ باہر کا منظر کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر ہلکے گلابی اور نارنجی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے دور ایک پل اور اس کے نیچے بہتی ہوئی نہر تھی جس پر کشتیاں آرام سے تیر رہی تھیں۔ یہاں آنا میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا، نائل نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ خوش تھا، ایک نئی شروعات پر، ایک نئے موقع پر اور اس زمین پر جہاں ہر چیز خوبصورت اور منفرد تھی، مگر ساتھ ہی دل کی کسی کونے میں اپنوں کی کمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش کہکشاں اور مرہا بھی یہ منظر دیکھ سکتی یا اس کے ساتھ یہاں موجود ہوتی۔ باہر کی روشنی مدھم ہو رہی تھی اور اٹلی کی سڑکوں پر روشنیوں کی لڑیاں جگمگا رہی تھیں۔ نائل نے گہری سانس لی، کھڑکی بند کر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ تھا جو اٹالین طرز پر بنا تھا، نہایت ہی خوبصورت تھا۔ وہ ایک نظر سارے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتے فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ بارش کی طوفانی آواز اور بجلی کی گرج سے گھر کا ماحول خوفناک ہو چکا تھا۔ کہکشاں کچن کا کام سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنے آس پاس کے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کر لی اور تھکے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ باہر کی آندھی اور بارش کی شور انگیز آوازیں اس کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھیں، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے موبائل کی روشنی کے سہارے قرآن پاک نکالا اور آیات کی تلاوت شروع کر دی تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ مرہا کسی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کب حارث، جو شاید اسی موقع کی تلاش میں تھا، چھپتے چھپاتے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ جو وہ بند کرنا بھول گئی تھی اب اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ حارث کی نظر اس کے کانپتے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ کہکشاں نے جیسے ہی کسی سائے کو قریب آتے دیکھا، ایک خوفناک چیخ اس کے لبوں سے نکلی، مگر حارث نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ سرد اور دھمکی آمیز تھا اور کہکشاں کا دل جیسے خوف سے دہل گیا۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر حارث کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، حارث نے اپنی آواز دھیمی لیکن خطرناک بناتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں کہکشاں۔ یہ بات نائل کے جانے سے پہلے نہیں کہہ سکا، مگر اب وقت آ گیا ہے۔ کہکشاں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کس قدر خطرناک ہے۔ تم نائل کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ حارث کی آنکھوں میں وحشی پن تھا۔ ورنہ میں تمہیں بغیر شادی کے بھی اپنا بنا سکتا ہوں۔ کہکشاں کو یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ وہ لرزتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر کھڑی تھی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں سوچنے کے لیے، حارث نے ایک آخری دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ وہ یہ کہہ کر جھٹکے سے کمرے سے نکل گیا اور وہ اکیلی رہ گئی، اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے ہوئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معاملہ اس کی زندگی کو برباد کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا خوف مزید گہرا ہو چکا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی چلی گئی،
وہ نہ جانے کس آزمائش کا شکار ہو گئی تھی۔ کہکشاں نے اپنی ہمت کو سمیٹتے ہوئے آخر کار ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے سامان کو جلدی سے باندھ رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں مزید رکنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حارث کی بڑھتی ہوئی ہراسگی اور دھمکیاں اس کے اعصاب کو مفلوج کر رہی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ماں باپ کے گھر ہی وہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ سامان سمیٹ کر وہ چپکے سے گھر سے باہر نکلی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں خوفناک خاموشی تھی۔ وہ تیزی سے گلی سے نکل کر مرکزی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ وہ یہاں سے بحفاظت نکل جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی، ایک گاڑی کی آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلتے ہی حارث اپنی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکلا۔ کہاں جا رہی ہو کہکشاں؟ کیا مجھے چھوڑ کر بھاگنے کا سوچ رہی ہو؟ اس کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ کہکشاں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن حارث نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ دو حارث، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ چیخ پڑی لیکن اس کی آواز میں بے بسی نمایاں تھی۔ حارث نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے شاید میرے ارادوں کو سمجھا نہیں۔ اگر تم یہاں سے گئی تو یاد رکھنا، انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں نے جو کہا ہے وہ میں کر کے رہوں گا۔ اس کے لہجے میں وحشیانہ عزم تھا۔ کہکشاں نے رونے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر حارث نے اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ یہ گھر، یہ زندگی سب میرے مطابق چلے گی، وہ گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں جنون جھلک رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی حارث کہکشاں کو بازو سے کھینچتے ہوئے اندر لے گیا۔ یاد رکھنا کہکشاں، اب یہ حرکت دوبارہ مت کرنا ورنہ اس بار تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کہکشاں جو خوف اور بے بسی کے عالم میں تھی، اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال تھا کہ وہ کب اس قید سے آزاد ہو سکے گی۔ رات کا سکوت کہکشاں کے دل پر ایک بھاری بوجھ کی طرح طاری تھا۔ وہ بار بار حارث کی خوفناک دھمکیوں اور اپنے حالیہ بے بسی کے لمحوں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا دل جیسے کسی بوجھ تلے دب چکا تھا۔ بالآخر ہمت جٹا کر اس نے نائل کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی اور ہر لمحہ اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ نائل نے جلد ہی کال اٹھائی اور اس کی آواز میں خوشی کی جھلک تھی۔ کہکشاں، سب خیریت ہے؟ تم نے اتنی رات کو فون کیا، سب ٹھیک ہے نا؟ کہکشاں کی آواز کانپ رہی تھی۔ نائل، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی مگر الفاظ اس کے لبوں سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ آنسو اس کے گلے میں اٹک رہے تھے اور وہ بے بسی سے سانس لے رہی تھی۔ کہکشاں، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ نائل کی آواز میں فکر نمایاں ہو گئی۔ تم مجھے بتاؤ، کیا تم مجھ سے اداس ہو؟ مجھے پتا ہے میرا یہاں ہونا تمہیں اکیلا محسوس کرا رہا ہے مگر تم یقین کرو میں جلد واپس آ جاؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہکشاں خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر نائل کو سب کچھ بتا دیا تو وہ پریشان ہو جائے گا اور اس کا دل اسے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھے اور لرزتی آواز میں کہا، نہیں نائل، بس تم سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ دیکھو کہکشاں، میں تمہارے بغیر بھی خوش نہیں ہوں یہاں، تم میری طاقت ہو اور مجھے معلوم ہے کہ تم مضبوط ہو۔ ہم جلد ہی دوبارہ ایک ساتھ ہوں گے، بس دعا کرو سب ٹھیک ہو۔ نائل کے الفاظ میں پیار اور تسلی تھی اور اس کا لہجہ ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ کہکشاں نے گہری سانس لی، اپنے جذبات کو دبا کر کہا، ٹھیک ہے نائل، میں دعا کروں گی۔ فون بند کرنے کے بعد کہکشاں نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ نائل کی محبت اور یقین نے اسے کچھ پل کے لیے تسلی دی مگر اس کے دل میں حارث کے ارادوں کا خوف ابھی بھی موجود تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے آنے والے دن مزید مشکل ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، آنسو اس کے گالوں پر چمک رہے تھے، دل خوف اور بے بسی سے بوجھل تھا۔ اچانک دروازہ ہلکا سا کھلا اور مرحا اندر داخل ہوئی۔ اس نے کہکشاں کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی۔ کہکشاں بھابھی، آپ رو رہی ہیں؟ مرحا نے حیرت سے نرم لہجے میں کہا اور فوراً اس کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کہکشاں نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں لیکن کچھ کہہ نہ پائی۔ مرحا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے بتائیں کہکشاں بھابھی، میں آپ کی نند ہی نہیں بہن بھی ہوں، آپ مجھ سے سب کچھ کہہ سکتی ہیں۔ کہکشاں نے ہچکیوں کے درمیان رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔
مرحا میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ حارث بھائی، وہ مجھے شروع سے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں نائل کو چھوڑ دوں اور ان سے شادی کر لوں۔ وہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو… اس کی آواز لرز گئی اور آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ مرحا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ لمحے سکتے میں رہی، پھر غصے اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات سے بولی، کیا حارث بھائی، وہ یہ سب ابھی تک کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ یہ ناقابل یقین ہے کہکشاں بھابی۔ مجھے لگا کہ وہ باز آ جائیں گے، مگر نہیں۔ کہکشاں نے سر جھکا لیا اور بمشکل کہا، مرحا میں بہت ڈر گئی ہوں۔ نہ میں نائل کو یہ سب بتا پا رہی ہوں، نہ کسی اور سے کچھ کہہ سکتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے جانے نہیں دیں گے۔ مرحا نے گہری سانس لی اور اپنے جذبات کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، کہکشاں بھابی، آپ فکر مت کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ سب سن کر مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ حارث بھائی کی حرکات مشکوک ہیں، مگر وہ اس قدر گر جائیں گے، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں سمجھے۔ میں پھر سے حارث بھائی سے بات کروں گی۔ اگر وہ نہ منع ہوئے تو پھر ہم نائل بھائی کو سب کچھ بتائیں گے۔ وہ ضرور کوئی حل نکالیں گے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ مرحا کی باتوں سے کہکشاں کے دل کو کچھ حوصلہ ملا۔ وہ مرحا کے گلے لگ گئی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مرحا نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا بھابی، میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کہکشاں کے دل میں مرحا کی باتوں سے امید کا ایک ننھا سا دیا روشن ہوا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی بہنوں جیسی نند اس کے لیے ڈھال بنے گی۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کی فضا میں خاموشی کا راج تھا۔ مرحا اپنے کمرے میں گہری نیند میں تھی، جبکہ کہکشاں بھی وہیں اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ اچانک کہکشاں کی آنکھ کھلی، گلا خشک ہو رہا تھا اور پیاس نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ دبے قدموں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تاکہ کچن سے پانی لے سکے۔ اندھیرے میں روشنی کی ہلکی لکیر کچن کی طرف جا رہی تھی۔ کہکشاں نے کچن کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ خوف اور بے بسی کے ملے جلے جذبات نے اسے جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی، اس کے سامنے حارث کھڑا تھا، آنکھوں میں جنون اور چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ۔ کہکشاں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مرحا کو ڈھال بنا کر مجھ سے بچ جاؤ گی؟ حارث کی آواز میں ایک سرد لہجہ تھا، جیسے اس کے الفاظ چابک کی طرح مار کر رہے ہوں۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو، مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ کہکشاں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حارث نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حارث بھائی، خدا کے لیے چھوڑ دیں، یہ سب غلط ہے۔ میں آپ کے بڑے بھائی کی بیوی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کہکشاں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے کہا، لیکن اس کی آواز لرز رہی تھی۔ حارث نے ایک طنزیہ قہقہا لگایا، شرم؟ تمہیں لگتا ہے کہ شرم مجھے روک سکتی ہے؟ نہ تمہاری یہ ہمت، نہ نائل بھائی اور نہ مرحا۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہکشاں، تم میری ہو اور میں جو چاہتا ہوں وہ لے کر رہوں گا۔ کہکشاں نے روتے ہوئے اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حارث کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، ورنہ میں نائل کو سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ آپ کو اس حرکت کی بہت بری سزا دیں گے۔ حارث نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی، نائل بھائی، وہ یہاں نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ اب تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن یاد رکھو، میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں۔ کہکشاں کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ حارث کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن حارث کے ارادے اس کے چہرے پر لکھے ہوئے تھے۔ اچانک کچن کی لائٹ جل اٹھی اور کسی کے قدموں کی آہٹ نے ماحول کو بدل دیا۔ حارث نے کہکشاں کو دھکا دے کر چھوڑ دیا اور خود کمرے کی طرف پلٹ گیا، مگر جاتے جاتے اس کی نظریں کہکشاں کے خوفزدہ چہرے پر گڑی رہیں۔ کہکشاں فرش پر گر کر سسکنے لگی، دل میں بے بسی اور خوف کے طوفان امڈ آئے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور دماغ میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، اب میں کیا کروں؟ مرحا نے فوراً آ کر اس کو اٹھایا تھا۔ وہ حارث کو کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کے پیچھے کچن میں آئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل ہل کے رہ گیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب پانی سر سے گزر گیا تھا۔ وہ جلد از جلد نائل بھائی سے بات کر کے ان کو یہاں واپس پاکستان بلانا چاہتی تھی۔ حارث کا رویہ دن بدن خطرناک ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اسی طرح 6 مہینے گزر گئے تھے اور حارث اپنی غیر اخلاقی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا، مگر مرحا سائے کی طرح کہکشاں کے ساتھ رہتی تاکہ حارث کو موقع نہ ملے اس کو ہراساں کرنے کا، مگر وہ پھر بھی کبھی نہ کبھی
کہیں نہ کہیں موقع ڈھونڈ ضرور لیتا تھا، مگر بہن کی وجہ سے خاموش ہو جاتا۔ کہکشاں پہ سانسیں مزید تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اب بھی رات کے سناٹے میں ہر شے خاموش تھی، صرف باہر ہلکی ہلکی ہوا چلنے کی آواز ماحول کی ویرانی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ مرہا کسی دوست کی شادی میں گئی ہوئی تھی اور اس نے کہکشاں سے وعدہ کیا تھا کہ جلدی واپس آ جائے گی، مگر رات ڈھل رہی تھی اور مرہا کا کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف سرایت کرنے لگا۔ وہ جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والی تھی کہ دروازہ ہلکا سا چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندھیرے میں ایک سایہ دھیرے دھیرے اندر داخل ہوا۔ کہکشاں نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے آواز دی، مرہا تم آ گئی؟ لیکن جواب میں کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر اچانک دروازے کے قریب سے حارث کی آواز ابھری، جس میں ایک عجیب سی سرد مہری اور جنون جھلک رہا تھا۔ کہکشاں تم اب بھی کوشش کر رہی ہو کہ مجھ سے بچنے کی؟ اندھیرے میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تمہارے نائل کی غیر موجودگی کا فائدہ نہ اٹھانا میرے لیے ناممکن ہے۔ کہکشاں کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ جلدی سے پلنگ کے کونے تک پیچھے ہٹ گئی۔ حارث بھائی خدا کا خوف کریں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں میں خوف کے سائے۔ حارث دروازہ بند کرتا ہوا آگے بڑھا، میں وہی کر رہا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے۔ کہکشاں تمہیں شاید لگتا ہے کہ مرہا یا نائل تمہیں بچا لیں گے، لیکن وہ یہاں نہیں ہے۔ تمہیں اب سمجھنا ہوگا کہ یہ سب تمہارے نصیب میں ہے۔ کہکشاں نے ہمت جمع کرتے ہوئے اپنے سامنے پڑے چھوٹے سے گلدان کو اٹھا لیا اور حارث کو خبردار کیا، میرے قریب مت آئیں ورنہ میں یہ آپ پر مار دوں گی۔ حارث ایک پل کو رکا لیکن پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا، کوشش کر لو کہکشاں، لیکن تمہاری یہ ہمت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ کہکشاں نے گلدان کو پوری قوت سے حارث کی طرف پھینکا، جو دیوار سے ٹکرا کر زور سے ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز سے حارث لمحے بھر کے لیے چونک گیا اور اس کا غصہ بڑھ گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری ایسی حرکتیں مجھے روک دیں گی؟ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن حارث نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور دھیرے سے سرگوشی کی، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ میرے خلاف مت جاؤ اور میری بات مان لو۔ رات کا اندھیرا اپنی گہری چادر تانے ہوئے تھا۔ گھر کے اندر کا سکوت خوفناک حد تک خاموش تھا۔ حارث اپنی حد پار کر رہا تھا اور کہکشاں کو دیوار سے لگا کر اس کے قریب آ چکا تھا۔ کہکشاں کے چہرے پر بے بسی، خوف اور آنسوؤں کا امتزاج تھا۔ وہ بے حد لرزتے ہوئے کانپتی آواز میں حارث سے التجا کر رہی تھی، خدا کے واسطے حارث بھائی مجھ پر رحم کریں، یہ غلط ہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مگر حارث کے چہرے پر بے رحمی کا سایہ مزید گہرا ہو گیا۔ اس نے دھیمی مگر دھمکی آمیز آواز میں کہا، تم جتنی کوشش کر لو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، نہ تمہارا وہ نائل، نہ مرہا اور نہ تمہاری دعائیں۔ آج تو تم صرف میری ہوگی۔ کہکشاں نے خود کو چھڑانے کی ایک آخری کوشش کی، لیکن حارث کی گرفت مضبوط تھی۔ اچانک ایک دھماکے کی طرح دروازہ کھلا اور نائل اندر داخل ہوا۔ حارث فوراً چونک کر پیچھے ہٹا، جیسے کسی نے اسے برقی جھٹکا دیا ہو۔ نائل کا چہرہ سخت غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسی نفرت تھی جو لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نائل کی آواز گھر کے سکوت کو چیرتی ہوئی گونجی۔ اس کی نظریں حارث پر جمی تھیں اور وہ چند ہی لمحوں میں سمجھ گیا تھا کہ منظر کی حقیقت کیا ہے۔ حارث نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ایک جھوٹی کہانی گڑھ لی، نائل بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ کہکشاں بھابی، اس نے خود مجھے بلایا تھا یہاں، وہ روز مجھ سے بات کرتی ہیں، مجھے اپنے قریب بلاتی ہے، یہ سب اسی کا کھیل ہے۔ کہکشاں حیرت زدہ رہ گئی، اس کے آنسو تھم گئے اور وہ بے یقینی سے حارث کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے دل پر جیسے ایک اور وار ہو چکا تھا۔ وہ گھبرا کر بولی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا نائل، یہ میری عزت پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ نائل کی آنکھوں میں شک کی جھلک ابھر آئی۔ اس نے کہکشاں کی طرف مڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کہکشاں اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اپنا کوئی ثبوت دو، آج میرے لیے تمہاری باتوں پر یقین کرنا مشکل ہے۔ کہکشاں کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی، وہ بے بسی سے نظریں جھکا گئی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کی خاموشی نے نائل کے دل میں شکوک کو مزید بڑھا دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نائل اس کے کردار پہ شک کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر میں مرہا بھی شادی سے واپس آ چکی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی نائل کے چہرے پر شک اور حارث کی جھکی نظریں کہکشاں کی حالت دیکھی تو فوراً ساری صورتحال کو بھانپ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے نائل بھائی؟ مرہا کی آواز میں حیرت اور پریشانی تھی۔ نائل نے غصے سے حارث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کہکشاں پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ اس کو ورگلاتی رہی ہے
और वो अपने दिफा में कुछ साबित नहीं कर पा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है। वो पागल सा हो रहा था। उसकी गैरत उसको अंदर से कुछ कोले लगा रही थी। मिरहा ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में बोली, मुझे मालूम है कौन सच बोल रहा है और इस बात का सबूत मेरे पास है। और फिर मिरहा के ये कहने की देर थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। सुबह का पुरसुकून माहौल था मगर उसके दिल में तूफान बरपा था। एयरपोर्ट के हॉल में कदम रखते हुए उसका दिल बोझल हो रहा था। नाइल उसके पास खड़ा था मगर वो फासले पर थी। मिरहा उन दोनों के दरमियान मौजूद थी जो कहकशां की ढाल बनकर साथ चल रही थी। हारिस को पीछे छोड़कर इटली जाने का फैसला आसान नहीं था मगर कहकशां के लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं रहा था। नाइल ने आहिस्तगी से कहकशां की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पशिमानी के आसार वाज़ेह थे मगर कहकशां ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं की। वो सख्ती से मिरहा का हाथ पकड़े हुई थी जैसे किसी भी लम्हे संभलने के लिए सहारा चाहिए हो। कहकशां, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम पर शक किया और तुमसे सबूत मांगा मगर उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करता। नाइल ने धीमी आवाज़ में कहा। उसके लहजे में इल्तिजा और नदामत नुमाया थी। कहकशां ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी और गहरी तकलीफ थी। आपको क्या लगता है नाइल, आपके कहे एक लफ्ज़ से वो जख्म भर जाएंगे जो आपने मेरी रूह पर लगाए हैं? आपने मुझ पर शक किया, मेरी इज्जत पर सवाल उठाया और फिर मुझसे सबूत मांगा। ये क्या साबित करता है? उसकी आवाज़ धीमी थी मगर हर लफ्ज़ किसी तीर की तरह नाइल के दिल में उतर रहा था। मिरहा ने उन दोनों के बीच नज़र दौड़ाई और धीरे से कहकशां के कंधे पर हाथ रखा। भाभी, हम सब गलतियां करते हैं मगर नाइल भाई को एहसास हो चुका है। वो आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें एक मौका दें प्लीज़। कहकशां ने आहिस्ता से सर हिलाया मगर उसके चेहरे पर नाराज़गी की लकीरें अब भी गहरी थीं। ये सिर्फ गलती नहीं थी मिरहा, ये एतमाद का कत्ल था। जब सब कुछ वाज़ेह था तब भी इन्हें मेरे सच पर यकीन नहीं आया। वो कहकर आगे बढ़ गई। फ्लाइट का टाइम हो चुका था। जहाज़ के अंदर बैठते हुए नाइल के दिल में बेचैनी हद से बढ़ रही थी। उसने अपनी सारी तवज्जो कहकशां की तरफ मरकूज कर रखी थी मगर वो मुसलसल खिड़की के बाहर देख रही थी जैसे उसके वजूद से दूर जाना चाहती हो। कहकशां, मैं तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ, नाइल ने आहिस्तगी से कहा मगर कहकशां ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सब खत्म हो चुका है नाइल, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और ना ही मैं चाहती हूँ कि ठीक हो, कहकशां ने सर्द लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था और नाइल के सामने थी, आंखों में आंसू, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि अंदर की टूट फूट का इजहार था। कहकशां, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैंने गलती की मानता हूँ लेकिन मैंने जो किया उसका मकसद तुम्हें बचाना था। तुम्हें समझना होगा, मैं भी बेबस था। नाइल ने अपने लहजे में आजिज़ी लाते हुए कहा था। उसकी आंखों में पछतावे का तूफान था। बचाना? आपने मुझे बचाने के लिए क्या किया? मुझसे मेरे किरदार का सबूत मांगा, मेरी ज़ात पर सवाल उठाया। आपने वो कर दिया जो कोई गैर भी ना करता नाइल, कहकशां ने गुस्से में चीखते हुए कहा। उसके लफ्ज़ों में बेएतबारी और दुख की तलखी गहरी हो रही थी। कहकशां, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया लेकिन खुदा की कसम मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नाइल की आवाज़ लरसने लगी। वो अपना दिफा करना चाह रहा था लेकिन कहकशां के अल्फाज उसे तोड़ रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया था लेकिन आपका शक मेरी रूह को जख्मी कर गया नाइल। मोहब्बत में शक नहीं किया जाता और आपने शक करके हमारी मोहब्बत को मार डाला, कहकशां ने धीमे मगर गिरफ्तार लहजे में कहा जैसे वो खुद भी उस सच्चाई से लड़ रही हो। भाभी प्लीज़, मुझे मालूम है कि आपका दुख गहरा है लेकिन नाइल भाई वाकई अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। उन्हें एक मौका दे दीजिए। मिरहा जो उन दोनों की तलख कलामी सुन रही थी, आखिरकार उसने कहकशां के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा था, मिरहा, मौका? ये ताल्लुक अब मौके से आगे निकल चुका है। मैं नाइल के साथ जा तो रही हूँ लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई और रास्ता नहीं, कहकशां ने सख्त लहजे में कहा। फिर अपनी नजरें नाइल की तरफ की। लेकिन याद रखिएगा, ये सफ़र मेरे लिए आपके साथ का नहीं बल्कि आपसे दूरी का होगा। मैं तुम्हें वक्त दूंगा कहकशां, जब तक तुम मुझे माफ़ ना कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी दोबारा तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। कुछ देर के बाद नाइल ने गहरी सांस ली और अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आहिस्ता से कहा था। कहकशां ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़र झुकाए बैठी रही जबकि नाइल का दिल पछतावे और शर्मिंदगी के एहसास से बोझल हो रहा था। उनको इटली आए काफ़ी दिन हो गए थे मगर कहकशां का रवैया बिल्कुल वैसा ही सेट था। वो उसके रवैये से टूट रहा था मगर वो पत्थर की होकर बैठी थी।
وہ اس کے سارے کام کرتی، اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتی، مگر اس کی ذات سے بے نیازی برتے ہوئے تھی۔ کہکشاں، کیا تم مجھے ہمیشہ یوں سزا دیتی رہو گی؟ میں نے مان لیا کہ میں نے غلطی کی، لیکن اب تو مجھے معاف کر دو۔ خود کو اور مجھے کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ نائل کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کہکشاں نے سختی سے پیچھے ہٹتے ہوئے جواب دیا، نائل، یہ فاصلے آپ نے خود بنائے ہیں۔ معافی کی بات مت کریں، کیونکہ کچھ زخم کبھی نہیں بھر پاتے۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، مگر اس کی آنکھیں اس کے دل کی تکلیف عیاں کر رہی تھی۔ نائل نے جھنجھلا کر اپنے بالوں کو تھاما۔ میں نے خود سے زیادہ تم پر یقین کیا تھا۔ ہاں، میں نے شک کیا، لیکن وہ لمحہ میری کمزوری کا تھا۔ کیا تمہیں میری محبت پر اتنا بھی یقین نہیں؟ محبت یقین سے ہوتی ہے، اور آپ نے میرا یقین توڑا ہے۔ اب اس کا کوئی مطلب باقی نہیں رہا۔ کہکشاں نے گہری سانس لی اور اپنی نگاہیں جھکا کر کہا تھا۔ نائل اس کی باتوں سے بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے دونوں مٹھیوں کو سختی سے بند کر لیا۔ کہکشاں، تمہارے اس رویے سے میرا دل چھلنی ہو رہا ہے، لیکن شاید یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تبھی مرہا کسی کام سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور نائل کو کہکشاں سے کچھ قدم دور دیکھ کر سمجھ گئی کہ باتیں تلخی کی طرف جا رہی ہیں۔ بھابھی، آخر کب تک آپ نائل بھائی کو سزا دیتی رہیں گی؟ وہ اپنی غلطی تسلیم کر چکے ہیں، انہیں معاف کر دیں۔ یہ آپ کے دل کو بھی سکون دے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے مرہا، ان کا شک میری ذات کی توہین تھی۔ کہکشاں نے مرہا کی طرف پلٹ کر دیکھا اور لرزتے ہوئے کہا تھا، بھابھی، جو دل سچائی سے محبت کرتا ہے وہ معاف کرنا بھی جانتا ہے۔ آپ کے اندر یہ طاقت ہے۔ مرہا نے آہستہ سے کہکشاں کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں معاف کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل کے زخم بھر جائیں گے۔ وقت شاید کچھ مرہم رکھ دے۔ کہکشاں نے اپنے ہاتھوں کو آہستگی سے چھڑایا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ نائل نے مایوسی سے مرہا کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، مگر اس کی بے بسی کہکشاں کے اندر ایک طوفان برپا کر گئی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر اپنے جذبات کو زبان دینے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے نائل کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ بھی اب مزید اس کو اور خود کو تکلیف سے دو چار نہیں کر سکتی تھی۔ نائل تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ آفس سے آیا تو پورے گھر میں پھیلی خوشبو نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرانی سے کچن کی طرف بڑھا، جہاں کہکشاں اپنے نازک ہاتھوں سے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ چولہے پر رکھے دیگچے سے نکلتی خوشبو اور کہکشاں کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھ کر نائل کے دل میں سوالات اٹھنے لگے۔ کہکشاں، وہ جھجکتے ہوئے بولا، جیسے یہ منظر حقیقت نہ ہو بلکہ کوئی خواب ہو۔ کہکشاں نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ آپ جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ نائل کی حیرانی اور بڑھ گئی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کہکشاں کے نرم لہجے نے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ بے اختیار ڈائننگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ میز پر رنگ برنگے کھانے سجے ہوئے تھے، بریانی، قورمہ اور اس کی پسندیدہ کھیر۔ یہ سب؟ نائل کے لبوں پر سوال تھا، مگر کہکشاں نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے کھائیں، پھر بات کریں گے۔ کہکشاں کی آواز میں نرمی کے ساتھ ساتھ کچھ خاص تھا، ایک سکون جو نائل کو بے چین کر رہا تھا۔ نائل نے پلیٹ میں کھانے کا پہلا نوالہ لیا اور ذائقہ جیسے اس کے دل تک اتر گیا۔ وہ بے خودی میں کہکشاں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب تم نے بنایا؟ کہکشاں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، آپ کے لیے۔ نائل کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا ہو۔ اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ کر کہکشاں کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے کہکشاں؟ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کہکشاں نے میز کے قریب آ کر کرسی کھینچی اور نائل کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں نائل کی آنکھوں میں تھی اور اس کا لہجہ دھیرے مگر مضبوط تھا۔ میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نائل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم واقعی؟ کہکشاں نے سر ہلایا۔ ہاں نائل، میں نے بہت سوچا اور یہ سمجھا کہ نفرت اور ناراضگی ہمیں کہیں نہیں لے جا سکتی۔ آپ نے غلطی کی، مگر آپ نے اپنی غلطی تسلیم کی اور مجھے عزت دی۔ یہ کافی ہے میرے دل کو جیتنے کے لیے۔ نائل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے دھیرے سے کہکشاں کا ہاتھ تھاما اور سرگوشی کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا، تمہارے ہر درد کا ازالہ کروں گا۔ کہکشاں کی مسکراہٹ میں سکون اور اطمینان تھا۔ مجھے یقین ہے نائل۔ نائل نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اس کے دل سے اتر گیا ہو۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہکشاں، تمہیں دوبارہ کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تو میری دنیا ہو اور میں اپنی دنیا کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہکشاں نے اپنے ہاتھ کو ہٹایا نہیں اور نائل کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی کرن جگمگا اٹھی۔
آئیے کچھ وقت صرف ہمیں اپنے ہونے کا جشن منانے دیں۔ نائل نے اس کے قریب آتے ہوئے سرگوشی کی۔ کہکشاں نے جھیم کر نظریں جھکا لی، مگر دل میں وہ برف پگھلنے لگی تھی جو عرصے سے جم چکی تھی۔ نائل نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ لمحہ نہ صرف معافی کا تھا بلکہ ان دونوں کی محبت کے دوبارہ زندہ ہونے کا بھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی رہیں اور اندر دو دلوں کے بیچ کی تلخیاں محبت کی گرمی میں تحلیل ہوتی گئیں۔ وہ لمحہ ان دونوں کے دلوں کے بیچ کی تلخیوں کے خاتمے کا تھا۔ محبت اور معافی نے ان کے رشتے کو ایک نئی مضبوطی دے دی تھی اور وہ ایک نئی شروعات کی طرف بڑھ گئے۔ اندھیری رات کا گہرا سکوت اور سرد ہوا کا بے رحم جھونکا جس نے سڑک پر پڑے وجود کو جھنجھوڑا، مگر وہ وجود جیسے دنیا ما فیہا سے بے خبر تھا۔ حارث خان جو کبھی اپنے غرور اور بے باکی کے لیے مشہور تھا، اب ایک شکستہ انسان کی مانند شراب کے نشے میں دھت سڑک کے کنارے بے سدھ پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی خالی بوتل لرز رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیم کھلی، جیسے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے سے قاصر ہو۔ ماضی کے خیالات ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگے۔ اس کے کانوں میں مرہا کی آواز گونجنے لگی جب اس نے نائل کے سامنے حقیقت لائی تھی۔ اس نے کیسے بہادری سے نائل کو کہکشاں کی بے گناہی کا یقین دلایا تھا اور اس کے گناہوں کا پردہ چاک کیا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا حارث، تم نے اپنی ہوس میں ہر رشتے کو پامال کیا۔ یہ جملے بار بار اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ وہ اپنے ماضی کی تلخ حقیقتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ذہن کے پردے پر وہ منظر ابھر رہا تھا جب نائل نے گھر میں آتے ہی کہکشاں سے ثبوت مانگا تھا۔ کہکشاں کی آنکھوں میں چھپی بے بسی، لرزتا ہوا وجود اور نائل کا سرد رویہ، سب کچھ۔ اگر تم سچ بول رہی ہو تو مجھے ثبوت دو، ورنہ حارث کی بات ماننے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ نائل کے یہ الفاظ اس وقت گونجے تھے جب کہکشاں کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مرہا، جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی تھی۔ اس نے کہا، نائل بھائی، ثبوت چاہیے تو آئیے میرے ساتھ۔ حیران و پریشان نائل اور کہکشاں اور وہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ مرہا نے اپنے کمرے میں جا کر ایک ہارڈ ڈرائیو نکالی اور لیپ ٹاپ کھولا۔ میں نے یہ کیمرہ کہکشاں بھابھی کی حفاظت کے لیے لگائے تھے کیونکہ مجھے حارث بھائی کے رویے پر شروع سے ہی شک تھا۔ جو کچھ آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ حارث بھائی کی اصلیت کو بے نقاب کر دے گا۔ مرہا نے جیسے ہی ویڈیو چلائی، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسکرین پر وہ لمحے چلنے لگے جب حارث نے کہکشاں کو تنہا پا کر اسے دھمکایا تھا، اس کے قریب آنے کی کوشش کی تھی اور اپنی گندی باتوں سے اس کا دل دہلایا تھا۔ ہر لمحہ، ہر لفظ نائل کے دل پر کسی خنجر کی مانند وار کر رہا تھا۔ ویڈیو کے اختتام پر نائل کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے مرہا کی طرف دیکھا جو نم آنکھوں کے ساتھ بولی، یہ سب کچھ کہکشاں بھابھی نے کبھی نہیں چاہا نائل بھائی، وہ بے قصور تھی، ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ نائل نے خاموشی سے کہکشاں کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ اس لمحے نائل کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ وہ آگے بڑھا مگر کہکشاں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ آپ نے میرے کردار پر شک کیا نائل، یہ ثبوت میرے لیے بہت قیمتی ہے مگر آپ کے لیے نہیں۔ اس بات نے حارث کے اندر ایک طوفان پیدا کر دیا تھا۔ وہ یاد کر رہا تھا کہ کیسے وہ نائل کے سامنے اپنی گھناؤنی حقیقت سے بے نقاب ہوا تھا۔ اس کے گناہوں کا بوجھ اب اس کے کندھوں پر تھا۔ سڑک پر پڑے حارث خود سے بڑبڑانے لگا، مرہا، تم نے میری حقیقت سب کے سامنے لا دی۔ میں نے اپنی ہوس میں کہکشاں کو تکلیف دی اور اب اس کا انجام بھگت رہا ہوں۔ آنکھوں سے بہتے آنسو، سرد ہوا اور گناہوں کا بوجھ اس سے مزید بکھیر رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر جسم جیسے بوجھل ہو گیا تھا۔ کیوں کیا میں نے یہ سب؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں وہ لمحہ زندہ ہو گیا جب نائل نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے دھتکار دیا تھا اور کہکشاں کے آنسو اسے آج بھی جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو لے کر اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے تعلق توڑ کر چلا گیا۔ حارث نے اس کا مان توڑا تھا، وہ بری طرح بکھرا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس نے جس چھوٹے بھائی کو باپ کی طرح پالا تھا وہی اس کے گھر میں نقب لگائے گا۔ میں نے سب برباد کر دیا۔ مرہا، کہکشاں، نائل، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور ٹھیک ہی کرتے ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے مٹھی بھر زمین کو زور سے دبوچا جیسے وہ اپنے کیے کی سزا قبول کر رہا ہو۔ پچھتاوے کی شدت نے اسے بے بس کر دیا۔ آسمان پر بادل گرجنے لگے۔ حارث کی نظریں اٹھی اور وہ خود کو گناہوں کے بوجھ تلے دبتا محسوس کرنے لگا۔ شاید یہی سزا ہے میرے کیے کی، شاید یہ سزا کم ہے ان کے درد کے آگے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سڑک پر گر گیا تھا۔